اچھا تو مولانا گزشتہ سبق یاد کیا آپ نے؟ اچھا بھائی، گزشتہ سبق تو صرف میں بڑا آسان گزرا. انہوں نے بتایا آپ کو کہ کلمات لغت عرب 3 قسم پر ہیں، اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے. اس کے بعد بتلایا تھا اسم 3 قسم پر ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے اور خماسی ہے، جبکہ فعل صرف ثلاثی اور رباعی ہے، خماسی نہیں بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا کہ کلام عرب کا ترازو جو ہے وہ فا عین لام ہے. جس کلمے کا وزن معلوم کرنا ہو تو کس کے ذریعے معلوم کرتے ہیں؟ فا عین اور لام کے ذریعے معلوم کرتے ہیں. اس کے بعد بتلایا تھا حروف 2 قسم پر ہیں بھائی، حرف اصلی اور حرف زائدہ. جو فا عین لام کے مقابلے میں آیا وہ حرف اصلی ہے، جو ان کے مقابلے میں نہ آیا وہ حرف زائد ہے مولانا. اور بتلایا تھا ثلاثی کے اندر 3 حرف اصلی ہیں، فا عین اور 1 لام. رباعی کے اندر فا عین اور 2 لام، اور خماسی میں فا عین اور 3 لام. اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ ثلاثی، رباعی، خماسی جو ہم نے تقسیم کی یہ پھر 2 قسم پر ہیں. کچھ ثلاثی مجرد ہیں، کچھ ثلاثی مزید فی، کچھ رباعی مجرد، کچھ رباعی مزید فی. خماسی مجرد اور ثلاثی مجرد وہ جس میں 3 حرف اصلی سے زائد نہ ہو، اور رباعی اور ثلاثی مزید فی جس میں حرف اصلی کے علاوہ بھی زائد حروف بھی موجود ہوں. اسی طرح رباعی مجرد وہ ہے جس کے اندر صرف 4 حرف اصلی ہوں، زائد نہ ہو، اور رباعی مزید فی وہ جس کے اندر 4 حرف اصلی کے علاوہ بھی زائد حروف موجود ہوں. اسی طرح خماسی ہے بھائی. اس کے بعد بتلایا تھا کہ اسم اور فعل کی تمام اقسام جو ہیں 7 قسم پر ہیں بھائی. اور وہ شعر آپ کو یاد ہوگا کس طرح میں صحیح اجوف بھائی. صحیح بتلایا تھا جس کے اندر حرف فا عین لام کے مقابلے میں حرف علت بھی نہ آئے اور حمزہ بھی نہ آئے اور 2 حرف ایک جنس کے بھی نہ آئے. اور اس کے بعد پھر آپ کو بتلایا محموز بھائی. محموز وہ ہے جس کے اندر حمزہ آئے بھائی، فا کے مقابلے میں آئے تو محموز الفا، عین کے مقابلے میں آئے تو محموز العین، لام کے مقابلے میں آئے تو محموز اللام ہے بھائی. اس کے بعد مضاف بتلایا تھا وہ ہے کہ جس میں 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں وہ مضاف کہلاتا ہے، اور یہ 2 قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی. ثلاثی وہ ہے جس کے اندر عین اور لام کلمے کی جگہ ایک جنس کے حروف آ جائیں گے، اور رباعی مضاف رباعی وہ ہے جس کے اندر فا اور لام اول اور عین اور لام ثانی کی جگہ ایک جنس کے حروف آ جائیں گے. اس کے بعد بتلایا تھا مثال بھائی. مثال اسے کہتے ہیں جس کے فا کلمے کی جگہ حرف علت آئے بھائی. حروف علت کون کون سے تھے بھائی؟ واو الف یا. حروف علت بیماری کو کہتے ہیں بھائی. چونکہ بیمار آدمی وائے کرتا ہے تو واو الف یا ان کو نام کیا دیا؟ حروف علت بھائی. تو مثال جس میں فا کلمے کی جگہ حرف علت آئے، اجوف وہ جس میں عین کلمے کی جگہ حرف علت آئے، اور ناقص وہ جس میں لام. اچھا اس کے بعد بھائی یہ چیز اکثر بھول جاتی ہے کہ مثال کون سا کیا ہے؟ اجوف اور ناقص بھائی. جو صرف پڑھ رہا ہے پڑھا رہا ہے اس کو تو یاد رہے گا، ورنہ پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے تو پھر ذہن سے نکل جاتا ہے کہ مثال ہے یا یہ ناقص ہے یا یہ اجوف ہے. تو اس کے لیے ایک آسان سا ضابطہ میں نے بنایا، وہ یاد رکھیں مولانا. مان کا قانون بھائی. مان آسان سی بات ہے، میرا قانون مان لو بھائی، انشاءاللہ بھولو گے نہیں. اچھا بھائی مان بھائی دیکھو، مان بروزن فاعل ہے بھائی. مان یا مان کر لیں تو دیکھو شروع میں ہے میم، درمیان میں ہے الف، آخر میں ہے نون. مان. میم سے مثال، الف سے اجوف، نون سے ناقص بھائی. شروع میں آئے یعنی فا کلمے کی جگہ آئے حرف علت، تو میم بھی کس کے شروع میں آ رہا ہے؟ کس کلمے کے جگہ آ رہا ہے بھائی؟ فا کی جگہ، فا کے مقابلے میں آ رہا ہے. الف کس کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ عین. تو جو جس کے عین کلمے میں آئے وہ کیا ہوگا؟ اجوف ہوگا. اور نون کس کے مقابلے میں ہے؟ لام کے مقابلے میں. اور نون سے کیا بنتا ہے؟ ناقص بنتا ہے. تو لام کلمے کی جگہ حرف علت آیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ ناقص کہلائے گا بھائی.
یہ یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر کبھی اشتباہ نہیں پیش آئے گا۔ اس کے بعد اس میں مصدر آیا اور اس میں جامد آیا۔ اس میں جامد وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نہ بنے، اور مصدر وہ ہے جس سے اور چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے۔ اور فارسی میں علامت بتلائی تھی کہ مصدر کا فارسی میں ترجمہ کریں تو آخر میں دن یا تن کا لفظ آئے گا بھائی۔ جی یہ صرف بہائی موجود ہے بھائی اکثر کے پاس؟ اچھا آگے کیا ہے بھائی؟ اوزان مصادر مشہورہ وغیرہ مشہور، اس کو چھوڑ دیں بھائی۔ جی آگے ہے بدان کی عرب از ہر مصدر 12 چیزیں اشتقاق میں کنند۔ جان لے تو کہ عرب ہر مصدر سے 12 چیزوں کا اشتقاق کرتے ہیں، ہر مصدر سے 12 چیزیں بناتے ہیں۔ ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، جحد، نفی، امر، نہی، اسم زمان، اسم مکان، اسم اعلی اور اسم تفضیل۔ آگے بتلایا ماضی زمانہ گزشتہ را گویند، گزشتہ زمانے کو کہتے ہیں۔ مضارع زمانہ آئندہ را گویند، آئندہ زمانے کو کہتے ہیں۔ اسم فاعل نام کار کنندہ را گویند، کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اسم مفعول نام کار کردہ شدہ را گویند، جس پر فعل واقع ہوا ہو اس کو کہتے ہیں۔ جہد انکار ماضی را گویند، جہد کس کو کہتے ہیں؟ ماضی کے انکار کو۔ نفی مستقبل کے انکار کو۔ امر فرمودن کارے، کسی کام کا حکم کرنا۔ نہیں باز داشتن از کارے، کسی کام سے باز رکھنا۔ اسم زمان نام وقت کردن کارے، کام کرنے کے وقت کا نام ہے۔ اس میں مکان نام جائے کردن کارے، کام کرنے کی جگہ کا نام ہے۔ اس میں اعلیٰ نام آنچے کار باوے کنند، وہ چیز جس کے ذریعے سے کام کیا جائے۔ اور اس میں تفصیل نام بہتر را گویند، بہتر کے نام کو جس کو فضیلت دی گئی ہو دوسرے پر بھائی۔ اچھا آگے کیا ہے بھائی؟ صرف صغیر، اس کو بھی چھوڑ دیں فی الحال بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی بھائی مولانا کوئی چھین کے تو الحمدللہ کہے بھائی اونچی آواز سے، سب ساتھی اس کو پھر جواب دیں یرحمک اللہ کے ساتھ بھائی، یہ سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان چھینکے تو کیا کہ الحمدللہ، اور جواب میں یرحمک اللہ، اور پھر وہ جواب دے بھائی۔ تو یہ باتیں آسان چل رہی ہیں، لیکن میں صرف اس لیے تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ آئے، حضرت شیخ رحمہ اللہ نے ہمیں اس طرح پڑھائی تھی، یہ چیزیں چھوڑ دی تھیں اور جو میں چھڑواتا جا رہا ہوں۔ بدان کے فعل حدث است، جان لے کے فعل کام ہے۔ اورا محدث می باید، اس کے لیے کوئی کام کرنے والا چاہیے۔ محدث او فاعل او، اس کا کام کرنے والا اس کا فاعل ہے۔ و فاعل فعل واحد بود و تثنیہ بود و جمع بود، اور فعل کا فاعل واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ جی اب جو گردان آتی ہے، ضربہ ضربہ ضربو، آپ گردان پڑھتے ہیں بھائی، اس سارے کی تفصیل آپ کے سامنے کرنے لگے ہیں کہ 3 مذکر کے صیغے ہیں، مذکر کے صیغے ہیں غائب کے، پھر کس کے ہیں 3 مؤنث غائبہ کے، پھر اس کے بعد 3 مذکر حاضر، پھر 3 مؤنث حاضر، اور پھر 2 متکلم کے صیغے ہیں۔ وہی ساری تو اس صفحے میں صرف وہ تفصیل ہے۔ اچھا تو فاعل فعل جو ہے واحد ہوتا ہے اور تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ وہ ہر یک عزیز سے متکلم بود و مخاطب بود و غائب بود، اور ہر ایک ان 3 میں سے متکلم ہوتا ہے، مخاطب ہوتا ہے اور غائب۔ وہ ہر یک عزیز سے مذکر بود و مؤنث بود، اور پھر ان میں ہر 3 میں سے ہر ایک کیا ہے؟ مذکر ہوتا ہے اور مؤنث بھائی۔ واحد یکے، تثنیہ 2، جمع زیادہ از 2، واحد 1 ہے اور تثنیہ 2 اور جمع 2 سے زیادہ۔ وہ متکلم سخن گوئندہ را گویند، اور متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سخن لفظ ہے، سخن مولانا۔ مخاطب آن کے باوے سخن کنند، مخاطب وہ ہے کہ جس کے ساتھ بات کی جائے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں اور مخاطب جس سے بات کی جائے۔
غائب آن کے ازوے سخن کنند، غائب وہ ہے کہ جس کے بارے میں بات کی جائے. مذکر مرد، مؤنث زن. مذکر مرد ہے اور کہتے ہیں اور مؤنث اور. ماضی بر دو قسم است، ماضی پھر دو قسم پر ہے، ماضی معلوم و ماضی مجہول. ماضی معلوم را 14 صیغہ است، ماضی معلوم کے 14 صیغے ہیں. 6 ازاں غائب را، 6 ان میں سے غائب کے، و 6 ازاں مخاطب را بود، اور 6 ان میں سے مخاطب کے ہیں. و 2 ازاں حکایت نفس متکلم را بود، اور ان میں سے 2 جو ہیں حکایت نفس متکلم کے لیے ہیں. بھائی متکلم اپنے نفس سے حکایت کرتا ہے. شش کے غائب را بود، وہ 6 صیغے جو کہ غائب کے ہیں. 3 ازاں مذکر را بود، 3 ان میں سے مذکر کے لیے ہوتے ہیں. و 3 ازاں مؤنث را بود، اور 3 ان میں سے مؤنث کے لیے. و شش کے مخاطب را بود، اور وہ 6 جو مخاطب کے ہیں. 3 ازاں مذکر را بود و 3 ازاں مؤنث را بود، ان میں سے بھی 3 مذکر کے ہیں اور 3 مؤنث کے ہوتے ہیں. و 2 کے متکلم را بود، اور وہ 2 جو کہ متکلم کے ہوتے ہیں. یک ازاں واحد متکلم را بود، ان میں سے ایک واحد متکلم کے لیے ہوتا ہے. خواہ مذکر بود متکلم، خواہ مؤنث، چاہے وہ متکلم مذکر ہو چاہے تو واحد متکلم مذکر کے لیے بھی آئے گا اور مؤنث کے لیے بھی. وہ 2 متکلم مع الغیر را بود، اور دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہوتا ہے، جس کو متکلم مع الغیر کہا بھائی، جس کو ہم پھر جمع متکلم ویسے آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں، کیونکہ اس کو جمع متکلم اس لیے نہیں کہا کیونکہ یہ تثنیہ پر بھی بولا جاتا ہے بھائی. تو غیر ہو اس کے ساتھ، اب وہ غیر ایک ہے تو یہ تثنیہ ہوگا، 2 ہے تو جمع ہو جائے گا، دونوں پر بولا جاتا ہے. تو دوسرا متکلم مع الغیر کے لیے ہوتا ہے. خواہ تثنیہ بود متکلم، خواہ جمع، چاہے وہ تثنیہ ہو چاہے وہ متکلم چاہے تثنیہ ہو اور خواہ جمع. خواہ مذکر بود خواہ مؤنث، چاہے مذکر ہو چاہے. اکنو معنی 12 اقسام بزبان پارسی بیان می کنیم. اب ان 12 اقسام کے معانی فارسی زبان میں ہم بیان کریں گے. بعون اللہ تعالی و توفیقہ، اللہ کی مدد اور توفیق کے ساتھ. رب یسر، اے اللہ آسان فرما. اچھا بھائی، یہ تو اب آگے گردانے ہیں بھائی. یہ آپ نے کل یاد کرنی ہے. یاد ہے؟ پہلی ہے ماضی معلوم بھائی، سب کو یاد ہے. دوسری ہے مولانا ماضی مجہول. چلو ذرا سن بھی لیں بھائی، پتہ بھی چلتا جائے. جی ضربہ کی گردان سناؤ. اچھا ماشاء اللہ، معلوم بڑے صرفی ہے بھائی یہ. اچھا بھائی جی آخر میں ضریبہ کی سناؤ بھائی گردان. صحیح سنائیے بھائی. اچھا یہ ماضی مجہول ہو گئی. آگے چلیے بھائی. صرف یہ مضارع معلوم بھائی. یضربو، جی یضربو سناؤ بھائی. اچھا ماشاء اللہ، بڑے بڑے صرفی بیٹھے ہیں بھائی. آگے بھائی یضربو بھائی، اونچی آواز سے بھائی سب سنیں. یہ صرفی آپ کی غلطی پکڑیں گے بھائی. گڑبڑ ہے میرا خیال ہے. کیوں اونچی آواز؟ چلو 7 والا اونچی آواز سے بھائی. ہاں شاباش، سمجھ میں آیا بھائی. یہ مضارع مجہول بھی گزر گئی بھائی. آگے چلیے. اس میں فاعل بھائی. جی یہ تو لمبی گردان ہے بھائی. یہ یاد ہے، یاد کرنی پڑے گی بھائی لگتا ہے. جی اچھا اچھا چلیں بھائی. تو 6 صیغے تو یاد ہوں گے. اچھا چلو یہ چلیں، یہ یاد کریں بھائی.
اس میں فاعل ضاربن ضاربانی ہے، ضاربون ضربتن یہ جمع ہے مولانا، ضرابن ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن ضروبن ضویربن، ضاربتن ضاربتان ضارباتن ضوارب ضربن ضویربتن، یہ یاد ہونے چاہیے بھائی۔ آگے اس میں مفعول آیا مولانا، سب کے معنی سامنے لکھے ہوئے، مضروبن مضروبان مضروبون مضروبتن مضروبتان مضروبات مضاریب و مضیریب و مضیریبتن بھائی۔ جی یہ آپ نے کل یاد کرنے ہیں بھائی۔ اچھا اب ترکیب کی طرف آئیں بھائی۔ بھائی معرفہ کی اقسام یاد کی ہیں کہ نہیں کی؟ سب نے؟ یہ دو چار چیزیں ہیں، یہ تو ہر وقت ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور 16 قسمیں کی ہیں یا یاد نہیں؟ کس نے یاد کی ہیں بھائی؟ یہ تو بھائی 7-8 ہے، ایسے تو ترکیب نہیں آئے گی بھائی۔ 16 قسمیں ذہن میں ہونی چاہیے، آپ نے اعراب بتانا ہوگا۔ 16 قسمیں ہوں گی تو اعراب بتائیں گے۔ 16 قسمیں پکی کر لو بھائی، اس کی پھر ہم مشق کریں گے، پھر آپ کو فائدہ ہوگا بھائی۔ 16 قسمیں نہ آئے تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ چاہے 16 قسمیں وہ نحمیر سے کر لیں، جس نے ہدایت النحو سے کی ہیں انہوں نے 9 قسمیں بنائی ہیں، وہاں سے کر لے بھائی۔ تو جس کتاب سے بھی کی ہوں وہ قسمیں یاد ہونی چاہیے۔ اچھا معرفہ بتلایا بھائی، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بتلایا تھا کہ مبتدا کیا ہوگا، ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور تو خبر کیا ہوگی، نکرہ ہوگی، خبر نکرہ ہوگی بھائی وہ اکثر۔ اور اس کے بعد بتلایا تھا معرفہ کی اقسام بتلائی تھیں بھائی، کتنی قسم پر ہے معرفہ؟ 7 قسم پر ہے۔ اول عالم ہے، دوم قوم، چہارم پنجم ششم اور ہفتم، ہاں ان میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو بھائی۔ اس کے بعد بتلایا تھا اسم 2 قسم پر ہے، معرب اور مبنی، اور مبنیات کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ جیسے مبنی آئے کہ یہ تو مبنیات میں سے ہے۔ جی وہ کون کون سے ہیں؟ اول ضمیر، ثانی ثالث اس میں موصول، جی رابع خامس افعال، سادس کچھ ظروف ہیں جی، اور سابع کنایات ہیں، اور مرکبات ہیں بھائی۔ یہ 8 آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، یا عبارت میں آئیں گے تو آپ نے اعراب بتانا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا معرب کا اعراب 2 قسم پر ہے، یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا۔ یہ اب 16 قسمیں یاد ہوں گی تو آپ فوراً بتائیں گے یہ لفظاً ہے اس قسم کا اعراب، یا اس قسم کا اعراب کیا ہے، تقدیراً ہے، ویسے نہیں حل ہو سکتا۔ اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ محلاً ہوتا ہے، محلاً۔ اس کے بعد ایک اور بات بتلائی تھی میں نے بھائی آسانی کے لیے، کہ معرفہ کے بعد معرفہ آئے تو کیا بنیں گے؟ ایک معرفہ کے بعد 2 3 4 معرفہ آ جائیں، پھر کیا کریں گے؟ پہلے کو موصوف بنا لو، باقیوں کو صفات بنا لو بھائی۔ اور نکرہ کے بعد نکرہ آئے تو، اور اگر 3 4 یا 5 نکرہ اکٹھے آ جائیں تو پہلے کو موصوف باقیوں کو صفت بنائیں گے، لیکن شرط یہ ہے مولانا کہ ان کے بعد کوئی معرفہ نہ آ رہا ہو۔ اگر معرفہ آ رہا ہے تو پھر آپس میں کیا بن جائیں گے؟ مضاف مضاف الیہ بھائی بن جائیں گے بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی آج ایک اور فائدہ کہ موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے۔ یاد رکھو موصوف صفت کا ترجمے میں
موصوف سے پہلے لفظ ایسا یا ایسی لے آئیں گے بھائی. موصوف صفت کے ترجمے میں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی لفظ لے آئیں گے. مثلا میں کہتا ہوں زیدن رجل کریم، تو دیکھیے زیدن ہے مبتدا، رجل یہ بھی نکرہ، کریم یہ بھی نکرہ، دو نکرہ اکٹھے آ گئے اور ان کے بعد کوئی معرفہ آگے نہیں، تو اب یہ دونوں کیا بنیں گے؟ موصوف. تو پہلے کو موصوف بنایا، دوسرے کو صفت، اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید ایسا آدمی ہے جو سخی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو اب بہترین ترجمہ ہو گیا. یا مولانا میں کہتا ہوں ھذا کتاب جید، تو ھذا دیکھو اس میں اشارہ ہے، اور اس میں اشارہ کس میں سے ہے؟ معرفہ میں سے. یہ کیا بن جائے گا؟ مبتدا. اور کتاب یہ بھی نکرہ، جید یہ بھی نکرہ، تو یہ موصوف صفت بنیں گے. تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ یہ ایسی کتاب ہے جو عمدہ ہے، اچھی ہے. ایک اور فائدہ بھی لکھ لیں مولانا. جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے، ساتھ ضمیر جڑی ہوئی ہو آخر میں، دنیا میں کسی بھی اسم کے بعد ضمیر متصل آ جائے، آنکھیں بند کر کے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کریں گے. اس اسم کو مضاف بنا دیں گے اور ضمیر کو کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ. یہ نشانیاں یاد رکھتے جائیں، آہستہ آہستہ مولانا ہم مشکل ترکیبوں کی طرف جائیں گے بھائی، تیزی سے انشاءاللہ. اچھا اب کچھ مولانا ترکیبیں کر لیں بھائی، ترکیب کی مشق کر لیں. اچھا کیا کیا ہم نے کی تھی بھائی؟ آپ تلاش کر کے لائیں، کوئی دو دو جملے اسمیہ کے نہیں لائے؟ ہاں جی آپ بتائیے کیا لے کر آئے بھائی؟ اللہ الصمد، جی اللہ احد، جی یہ بھی. اور بھائی هو الحی القیوم، جی. اور ہاں بھائی آسان آسان جو سب کو آئے بھائی، آپ معلوم ہوتا ہے ماہرین ہیں بھائی. 5 ترکیبیں چاہیے ہمیں. جی اللہ علیم حکیم. ہاں اللہ علیم حکیم. ہاں شاباش. چلیے تو دیکھیے ان میں آپ دیکھتے وہ ضابطے آپ نے لگائے، ترکیب کی ان کی بھائی آپ نے. جی بعض اوقات تو بعض ترکیبوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر بھی معرفہ آ رہی ہے، تو لیکن اکثر نکرہ ہوتی ہے بھائی، کبھی معرفہ بھی آ جاتی ہے. اچھا لکھیے بھائی، زید رجل عالم فاضل. زید رجل عالم فاضل کاتب.
جی اب ذرا بھائی کمزور حضرات کا مجھے کیسے پتا چلے گا؟ چلانا تو اصل ان کو ہے، ان کو تاکہ آپ کے ساتھ لے کر آئیں. جی اچھا اب میں کس کو کہوں؟ یہ تو آسان ترکیبیں، یہ تو ان سے کروانی چاہیے جن کو بالکل نہیں آتی ترکیب. اچھا کون کرے گا یہ ترکیب بھائی؟ تو کرے گا؟ چلو جی تو کر یہ ترکیب بھائی. ہاں اعراب بتاؤ بھائی، اعراب. مرفوع لفظاً ہے. شاہ بھائی لفظاً کیسے ہے بھائی؟ ہاں اعراب پہ ہم تلفظ رفع پہ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں شاباش جی. ہاں ٹھہرو بھائی، خاموش بھائی، خاموش کرنے دو اس کو جو بھی کر رہا ہے. ہاں پتہ تو چلے جی. موصوف تو نے کیسے بنا دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ یہ بتاؤ نا بھائی، بتاؤ نا. یہ کون بتا رہا ہے بھائی؟ یہ کون؟ ہاں نہیں یہ تجھے بتا کون رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، ایسے بتا سکتا ہے پھر. ہاں تو نے کیسے موصوف بنایا؟ موصوف کیوں بنایا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ذکر کر. تو کھڑے ہو کے کر، یہ بیٹھ کے مسئلہ گڑبڑ ہے بھائی، تاکہ کسی کی آواز ہی نہ پہنچے اس تک. ہاں کیا ہے نکرہ کے بعد؟ کیا ہوا ہے؟ نکرہ کے بعد ہے کون؟ زید النکرہ ہے معرفہ ہے؟ معرفہ ہے تو یہ معرفہ کے بعد آ رہا ہے. ہاں موصوف کیوں بنا؟ وجہ بتا دے. وجہ بس صرف وجہ چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے بنے گا موصوف. دیکھو میں نے ضابطہ بتایا تھا کیا کہ نکرہ کے بعد نکرہ آئے یا ایک نکرہ کے بعد دو تین نکرہ آئے تو پہلے کو کیا بنائیں گے؟ اب آپ خود ان سب پہ غور کرو بھائی. رجلن یہ نام ہے کسی کا؟ علم ہے؟ نہیں. اچھا اس میں اشارہ ہے؟ اس میں موصول ہے؟ نہیں. اور کیا ہے؟ الف لام اس پر ہے؟ کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے یہ؟ نہیں. آگے معرفہ کوئی آ ہی نہیں رہا تو معلوم ہو یہ نکرہ ہے. اس کے بعد اگلے کو دیکھ لو. عالمون اس پر بھی الف لام بھی نہیں، یہ کسی کا نام بھی نہیں، یہ اس میں اشارہ بھی نہیں، یہ اس میں موصول بھی نہیں. وہ سارے معرفہ فوراً جاری کر دیا کرو کہ ان میں سے کوئی ہے یا نہیں ہے بھائی. تو معلوم ہو یہ سارے نکرہ ہیں، اور جب سارے نکرہ ہوں تو پہلے کو کیا بناتے ہیں؟ موصوف، اور باقیوں کو صفت بناتے ہیں. جی رجلن اعراب بتاؤ. مرفوع لفظاً کیسے ہوا بھائی؟ یہ تو مبنی ہے. اچھا اعراب آ رہا ہے. ہاں کون سا ہے بھائی مرفوع؟ کون سا ہے لفظاً؟ کیوں؟ ہاں تلفظ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں ہم اس پر بھائی رفع. جی مرفوع لفظاً موصوف صفت اول. اعراب بھی ہر ایک کا بتاؤ. عالم شاباش صفت اول. اعراب پہلے بتاؤ.
صفت ثانی جی. اور کاتب مرفوع لفظاً اور صفت ثالث. شاباش صفت ثالث جی. زید کو کیا بنایا تھا؟ مبتدا. اب ہمیں کیا چاہیے؟ خبر چاہیے. بس ایک چیز چاہیے. تو موصوف کیا ہوا؟ موصوف اپنی خبر ہوئی. پھر مبتدا خبر سے مل کر. شاباش. دیکھا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ. تو دیکھو ایک مبتدا جملے کے دو ہی جز بن گئے بھائی. جملہ اسمیہ جتنا بھی طویل ہو مولانا بالآخر جز کتنے بن جاتے ہیں؟ دو بن جائیں گے بھائی. کبھی کبھی آپ دیکھیں گے جملے میں 20-25 الفاظ ہیں لیکن مل جل کر وہ پھر صرف ایک مبتدا سارا بن جائے گا اور ایک کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی بھائی. شاباش بیٹھو بھائی. جی اس کا ترجمہ کیا کریں گے بھائی؟ زید ایسا آدمی ہے جو عالم ہے، فاضل ہے اور کاتب ہے. زید اچھا بھائی. آپ کی ھذا کتاب زید. ھذا کتاب زید. جی اس کی ترکیب کون کرے گا؟ کوئی کمزور دل والے حضرات ہاتھ اٹھائیں بھائی. ہاں بھائی آتی تو نہیں ہے پہلے سے ساری ترکیب. چلو ہاں کوشش کرو بھائی. کوشش بھائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرو اس عرصے کے دوران. ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہوں تھوڑا تھوڑا ان کے ساتھ وقت دیں. اپنے ساتھیوں کو بھائی سکھائیں. آپ کے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ ہوگا بھائی. جی کیجئے. اعراب بتاؤ بھائی. مرفوع تقدیراً. تقدیراً کیوں کہا آپ نے؟ اچھا ہاں یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے. شاباش. مبنی میں پڑھا تھا ہم نے اس میں ضمیر اور اس میں اشارہ. اچھا مبنی کا اعراب کس طرح بتاتے ہیں؟ محلن بتاتے ہیں. تو پھر کیوں آپ تقدیراً کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی اب بتاؤ. شاباش. مرفوع کیوں کہا آپ نے بھائی؟ شاباش. مبتدا بنے گا یہ اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ھذا اس میں اشارہ کہنے کی ضرورت نہیں. ھذا مرفوع محلن مبتدا. جی آگے. اعراب بھائی. مرفوع لفظاً کیوں کہا آپ نے؟ ہاں شاباش. رفع پر ہم تلفظ کریں کتاب. جی جی کیا بنے گا؟ شاباش. شاباش. مضاف الیہ ہے بھائی. شاباش. کیسے پتا چلا آپ کو یہ مضاف الیہ ہے؟ ہاں یہ مضاف الیہ کیسے پتا چلا آپ کو یہ مضاف الیہ ہے بھائی؟
کیونکہ کتاب کیا ہے؟ نکرہ، اور نکرہ کے بعد کیا آیا؟ معرفہ، اور میں نے ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد معرفہ آ جائے، چاہے ایک کے بعد آئے، دو کے بعد یا تین کے بعد، سارے آپس میں کیا بنیں گے؟ مضاف۔ ہاں تو کتاب نکرہ، زید معرفہ، ابھی آپس میں مضاف مضاف الیہ بنے بھائی۔ جی تو زید کا اعراب نہیں بتایا آپ نے۔ مضاف الیہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ شاباش، مجرور ہوتا ہے بھائی۔ دنیا میں دو ہی چیزیں مجرور ہیں مولانا، ایک مضاف الیہ اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے، بس ایک مضاف الیہ اور ایک جس پر حرف جر داخل ہو جائے۔ اب اگر آپ نے کسی کو مجرور پڑھا تو بتانا پڑے گا یا تو یہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، یا اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ حرف، ویسے نہیں ہو سکتا کوئی مجرور۔ جی تو اعراب بتاؤ بھائی۔ اب مجرور آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، آگے جو کون سا مجرور ہے؟ تقدیراً کیوں ہے؟ پڑھیں ذرا جملے کو، پورے جملے کو پڑھیں۔ پھر زید، بھائی ہنسنا نہیں، بھائی ہنسنا نہیں، توبہ توبہ۔ ابھی آپ کا بھی امتحان ہو جائے گا انشاءاللہ، چند دن ٹھہر رہے ہیں ذرا۔ بھائی دیکھو، آپ جر پہ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں؟ زیر پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے؟ معلوم ہوا یہ کیا ہے؟ مجرور لفظاً ہے، سمجھ میں آیا؟ جی اب کیجئے۔ شاباش، مضاف الیہ، جی پھر شاباش، آگے شاباش بھائی، شاباش۔ دیکھا بھائی انہوں نے ترکیب حل کر لی۔ تو ھذا مرفوع محلا مبتدا، مبتدا آ گیا، اب ہمیں خبر چاہیے، اگلے اجزاء معلوم ہوا مل کر خبر بنائیں گے۔ تو کتاب مرفوع لفظاً مضاف اور زید مجرور لفظاً مضافون، مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بن گئے؟ خبر بن گئے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاں ہاں، مضاف مضاف الیہ کے درمیان عموماً کا، کے، کی کا لفظ آتا ہے، یہ پھر مضاف الیہ سے شروع کرو۔ ہاں زید، کتاب زیدن کیا ہوگا؟ زید کی کتاب، تو یہ زید کی کتاب ہے۔ ھذان رجلان، ھذان رجلان، جی اب کون کرے گا بھائی؟ کوئی کمزور حضرات میں سے تو کرے گا بھائی؟ چلو شاباش۔ ہاں بھائی ھذانی، اعراب بتاؤ بھائی۔ مجرور محلن، بنایا کیا تو نے اس کو؟ کیا بتایا ابھی تو نے؟ یہ کیا ہے؟ مبتدا، اور مبتدا کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے بھائی؟ بھائی یہ دیکھا، یہ جو ساتھ جو سیکھنے نہیں دے رہے وہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے بھائی، مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، شاباش، بس یہ بات تو پکی ہے، طے ہے۔ جی اب کون سی قسم ہے مرفوع کی یہ بتانا ہے آپ نے۔
تو یہ اسم ہے، مبتدا اسم ہوگا، اور پھر اسم کتنی قسم پر ہے؟ 2 قسم پر، یا معرب ہوگا یا مبنی۔ اب یہ بتا دو یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ مبنی ہے، شاباش۔ اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ شاباش۔ تو کیا ہوگا؟ مرفوع محلن، بھائی یہ مرفوع محلن ہے بھائی جی۔ اور آگے رجلانی، بلند آواز سے بھائی، سب کو آواز تو ہے جی۔ رجلانی، ہاں خبر بن رہی ہے بھائی، اور تو کوئی خبر ہے ہی نہیں، تو پھر اعراب بتاؤ۔ مجرور کیسے بھائی؟ یہ معرب ہے مبنی ہے؟ معرب ہے مبنی ہے؟ مبنی کیسے ہے؟ مبنی کی 8 قسمیں، ان میں سے کوئی ہے یہ اس میں اشارہ ہے یا اس میں موصول ہے؟ معرب میں اس کی 16 قسمیں، ان میں سے کون سی ہے؟ جی بھائی، ہاں بھائی آپ بتائیے بھائی، آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ہاں یہ تمہارے پیچھے جو بیٹھا ہے۔ رجلانی 16 قسموں میں کیا ہے؟ جی 16 قسموں میں بھائی، ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ 16 قسمیں یاد ہونی چاہیے بھائی، انشاءاللہ بڑی جلدی آپ ترکیب سیکھ جائیں گے۔ بس 16 قسمیں ہر وقت، اور ایک مبنی ذہن میں ہونے چاہیے اور ایک معرفہ ذہن میں ہونے چاہیے۔ چلو تم بیٹھو بھائی آگے بھائی۔ رجلانی 16 قسموں میں کیا ہے؟ رجلانی کا کیا معنی؟ 2 آدمی۔ تو یہ 16 قسموں میں کیا ہے؟ تثنیہ ہے، تثنیہ۔ اور تو یہ مولانا ہازانی رجلانی، اور تثنیہ کا اعراب بھائی کس کے ساتھ آتا ہے؟ حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی جری میں یا کے ساتھ، اور اس وقت کیا آ رہا ہے؟ الف کے ساتھ۔ معلوم ہوا یہ کس میں ہے؟ حالت رفعی میں ہے، یہ خبر بن رہا ہے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع۔ تو لہذا یہ کیا ہوا؟ رجلانی مرفوع لفظاً ہے یا تقدیراً ہے بھائی؟ رجلانی کسرہ تو پڑھ رہا ہوں میں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مرفوع لفظاً؟ شاباش بھائی، اس میں حرکت کا اعتبار نہیں، تو الف ہے اس میں۔ اعراب کس سے پتہ چلے گا؟ الف اور یا سے پتہ چلے گا۔ الف ہے تو پھر حالت رفعی میں، اور اس الف پر آپ تلفظ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ رجلانی، معلوم ہوا یہ مرفوع ہے لفظاً، مرفوع ہے لفظاً بھائی۔ تو نون کی طرف نہیں دیکھنا، پہلے دیکھو یہ طے تو کر لو یہ 16 قسموں میں کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھو مبنی ہے یا مبنی نہیں، پھر معرب ہے تو فوراً چلے جاؤ 16 قسموں میں سے یہ کون سی قسم ہے، وہاں آپ کو پتہ چل جائے گا بھائی۔ کیا ترکیب ہوگی؟ ہازانی مرفوع محلان مبتدا، اور رجلانی مرفوع لفظان خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی۔ ترکیب آ رہی ہے سب کو سمجھ میں؟ الحمدللہ کی تو آواز آئی نہیں بھائی، سب سنیں بھائی، اتنے اولیاء جمع ہیں، آپ کو دعا دے دیں گے، کتنی بڑی سعادت ہے فوراً۔ اچھا اور کیا جملہ بنائیں گے بھائی؟ ہوا غلامہ، ہوا غلامہ،
جی یہ کون کرے گا ترکیب؟ نہیں، جن کو آتی ہے وہ نہ ہاتھ اٹھائیں، بالکل نہیں بھائی، ابھی چند دن اجازت نہیں ہے، جن کو نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھائیں بھائی، کوشش کریں، کوشش، ابھی بھی کوشش نہیں کریں گے تو پھر وہ تو ایسے ہی رہ جائیں گے۔ جی شاباش، دیکھو کوشش کرو۔ اعراب چاہیے ہمیں بھائی۔ مرفوع کیوں؟ مرفوع کیوں ہے؟ شاباش، مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور پھر مرفوع میں سے اب کون سی قسم ہے؟ معرب ہے، مبنی ہے؟ مبنی کیوں ہے؟ نہیں خاموش، شاباش، اس میں ضمیر ہے بھائی۔ اچھا، اور اس میں ضمیر تو آپ کیا کہیں گے؟ اعراب بتاؤ اس کا۔ شاباش، دیکھا بھائی ترکیب حل ہو رہی ہے بھائی۔ مرفوع محلن مبتدا، جی آگے۔ اعراب چاہیے ہمیں بھائی۔ مرفوع لفظاً، شاباش۔ اعراب بھائی مرفوع کیوں ہے؟ اس کو کیا بنایا آپ نے؟ مضاف الیہ کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے بھائی۔ دنیا میں دو ہی چیزیں تو صرف مجرور ہیں، ایک جس پہ حرف جر آ جائے اور جو ایک دوسرا مضاف الیہ۔ جی مجرور لفظاً کیسے بھائی؟ معرب ہے، مبنی ہے، تو مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ شاباش، دیکھا بھائی ترکیب حل ہوئی یا نہیں ہوئی بھائی؟ جی تو مجرور غلام مرفوع لفظاً مضاف اور ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ بھائی۔ یہ ہا پر جو آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں اس کی طرف نہ دیکھیں بھائی، یہ ضمہ تو یہ اعراب نہیں ہے، یہ ماقبل میں ضمہ تھا تو ہم نے بھی اس کو پر کیا پڑھ دیا؟ اس پہ ہم کسرہ پڑھیں گے تو ضمے سے خروج آئے گا کس کی طرف؟ کسرہ کی طرف، جو ثقیل ہے مولانا، سمجھ میں آیا؟ تو اس پہ بھی ہم نے ضمہ ہی پڑھ دیا بھائی، یہ اعراب نہیں ہے، حرکت ہے ویسے ہی۔ اچھا جی تو مضاف اپنے ہاں خبر ہوئی، جی آگے پھر ہاں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ۔ اچھا آپ نے کیسے کہا کتابہ مضاف مضاف الیہ ہیں بھائی؟ کتابہ آپ نے کہا مضاف مضاف الیہ ہیں بھائی، کیسے کہہ دیا آپ نے یہ مضاف مضاف الیہ؟ غلامہ، جی ابھی میں نے قانون لکھوایا ہے، اس قانون کو نظر میں رکھیں بھائی، جس اسم کے ساتھ کیا آ جائے ضمیر تو غلام اسم ہے یا فعل ہے؟ اس کے ساتھ ضمیر متصل آ گئی، فوراً ترکیب کیا کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ بھائی، شاباش۔ اچھا ترجمہ کیا کیا بھائی آپ نے اس جملے کا؟ ہوا غلامہ، وہ اس کا غلام ہے۔ اچھا ہوا عیسیٰ، ہوا عیسیٰ، جی کون کرے گا اس کی ترکیب؟ جن کو نہیں آتی وہ آئیں بھائی، وہ ہاتھ اٹھائیں بھائی، اور نہ جن کو آتی ہے وہ نہ ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں شاباش، یہ کرے گا بھائی ترکیب، شاباش، کوشش کرو بھائی، شرم نہ کرو بھائی۔ ابھی وہ اعراب بھی ہمیں چاہیے۔ ہوا کیا مبتدا بتایا؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ تو ہوتا ہے، اعراب کیا ہوتا ہے اس کا؟ اعراب
اس پہ نصب آتا ہے، جر آتا ہے یا رفع آتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. جی تو اب بتاؤ بھائی، اعراب بتاؤ اس کا. معرب ہے یا مبنی ہے؟ شاباش. کیوں مبنی کی کون سی قسم ہے؟ شاباش بس شاباش. تو اب اعراب کیا ہوگا اس کا؟ مرفوع ہے. کون سا پھر مرفوع کی کون سی قسم؟ اعراب کتنی قسم پر ہے بھائی؟ مرفوع منصوب ہر ایک خود کتنی قسم پر ہے؟ یا لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا یا محلاً ہوگا. یہ ان میں سے کون سا ہے؟ لفظاً. کیوں بھائی؟ یہ کیا بتایا آپ نے؟ مبنی ہے. اور میں نے بتایا تھا مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلاً ہوتا ہے. تو ہوا مرفوع محلاً مبتدا. شاباش. آگے عیسیٰ خبر ہے. ٹھیک ہے. اعراب بتاؤ. معرب ہے مبنی ہے؟ شاباش. معرب کی 16 قسمیں ہیں. ان 16 میں سے کون سی قسم ہے؟ اس میں مقصور ہے. جس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ الف مقصورہ آتا ہے. منقوص ناقص سے ہے مولانا. ناقص. ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں کیا حرف علت. تو یہاں ناقص وہ جس کے آخر میں یا ہو. منقوص سے مراد وہ جس کے آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرہ ہو، جیسے قاضی. اچھا تو یہ اس میں مقصور ہوا. شاباش. اب بتائیے اس میں مقصور کا اعراب بھائی کیسے آتا ہے؟ ہاں حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ. شاباش. تو بس معلوم ہوا اس پہ ضمہ بھی کون سا آئے گا؟ تقدیری. یہ کیا بن رہا ہے؟ خبر. اور خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. تو یہ کون سا مرفوع ہوا؟ تقدیراً. مرفوع تقدیراً خبر. شاباش. اب آگے کرو. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ ہوا مرفوع محلاً مبتدا. عیسیٰ مرفوع تقدیراً خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترجمہ کیا ہوا؟ وہ عیسیٰ ہے. جی آگے بھائی. غلامی قائم. غلامی قائم. ہاں اب جو بھی کرنا چاہے ترکیب کر سکتا ہے. کون کرے گا بھائی؟ اچھا چلو بھائی تم کرو بھائی. ہاں یہ سر جھکا کے بیٹھا ہوا ہے. شاباش. کوشش کرو. کوئی حرج نہیں بھائی. یہاں مقصد ہی ہے کہ سیکھیں بھائی. مضاف. آپ کو کیسے پتا چلا یہ اس کی طرح مضاف ہے؟ شاباش. ابھی ضابطہ بتایا تھا جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں ترکیب کیا کرنی ہے؟ تو غلام کے ساتھ یا ضمیر متکلم معلوم ہوا پہلا مضاف ہے دوسرا مضاف. یہ بات تو طے ہو گئی. ٹھیک. آپ قائم. ٹھیک ہے. اعراب بھی تو بتاؤ بھائی سر ہر ایک کا.
مجرور لفظاً یہ تو مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع لفظاً مرفوع لفظاً. بھائی لفظوں میں تو ہم نہ اس پر ضمہ پڑھ رہے ہیں. ضمہ 3 چیزوں کے ساتھ آتا ہے. رفع کس کے ساتھ؟ ضمے کے ساتھ یا الف کے ساتھ تثنیہ کے اندر یا واو کے ساتھ. یہ ترکیب ہے. ہاں کیا ہوگا؟ اس میں اس میں منقوص کہہ رہے ہیں بھائی. اس میں منقوص تو ایک قسم ہوتا ہے قاضی. قاضی میں کوئی یا ضمیر ہے بھائی؟ 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ کون سی؟ جو اس میں غیر جمع مذکر سالم غیر جامع متکلم کی طرف سے. یہ تو جمع مذکر سالم نہیں ہے بھائی. غلام جمع مذکر سالم ہے نہیں. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیری ہوتا ہے. مولانا یہ ایک قسم ہے اس میں آپ نے پڑھی ہوگی بھائی. تینوں حالتوں میں. تو اس پہ معلوم ہوا غلام کا اعراب کیا ہوا؟ کون سا تقدیری؟ مرفوع تقدیرن. غلام مرفوع تقدیرن. اور آگے ہاں یا ضمیر تو رہ گئی بھائی. ہاں صرف غلام کا اعراب بھی آپ نے بتایا. غلام کیا ہے؟ مرفوع تقدیرن ہے. آگے یا مجرور کیوں ہے؟ شاباش مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. آگے اعراب کون سے مجرور ہے؟ تقدیرن. کیوں؟ کیوں؟ شاباش. یہ کیا اس کا؟ یہ تو ضمیر ہے. اور ضمیر کس میں سے ہے؟ اور مبنی کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ محلن ہوتا ہے. تو غلام مرفوع تقدیرن مضاف یا ضمیر مجرور محلن مضافن مضاف الیہ مل کر مبتدا. اور آگے اعراب بھائی مرفوع قائم مرفوع لفظاً خبر. مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا بھائی. ایک اور ترکیب کر لیں بھائی. 9 بجے تک انشاءاللہ سبق ہوا کرے گا بھائی. اچھا اور کیا ترکیب کریں؟ ہما قائمانی. ہما قائمانی. اچھا یہ کون کرے گا بھائی؟ جس کو نہ آتی ہو بس وہ ہاتھ اٹھائے. نہیں بھائی یہ آسان ترکیبیں بھی چل رہی ہیں. جس کو نہیں آتی وہ کوشش کرے بھائی. آپ کریں گے شاباش. چلو بھائی. مبتدا ہے. اعراب بتاؤ. مرفوع ہے. مبتدا مرفوع ہوتا ہے. مرفوع کی کون سی قسم؟ محلن کیوں کہا آپ نے؟ مبنی کی کون سی قسم ہے؟ شاباش. مبنیات میں سے ضمیر اور مبنی کا اعراب کیسے ہوتا ہے؟ لہذا یہ مرفوع ہوا محلن مبتدا. آگے بھائی خبر ہے جی. مرفوع ہے بھائی. قائمانی اس پہ تو کسرہ آ رہا ہے. ہاں 16 قسموں میں سے یہ معرب ہے مبنی ہے؟ معرب کی کون سی قسم ہے 16 قسموں میں سے؟ تثنیہ. تثنیہ کا اعراب کیا کس کے ساتھ آتا ہے؟ حالت رفع میں
اور حالت نصبی جری میں، اور یہاں کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ الف کے ساتھ. تو الف پر آپ تلفظ بھی کر رہے ہیں قائمانی، تو یہ مرفوع لفظاً ہوا، مرفوع لفظاً خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہ ہم سرسری ترکیب کر رہے ہیں، ابھی اس کی بھی گہرائی میں ہم جائیں گے. بھائی قائمانی وغیرہ کا بھی آپریشن کرنا ہے ابھی. چلیے جی، ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام. بیٹھو بھائی، دعا کر لیں بھائی، دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما. اے اللہ اس کو آسان فرما. اے اللہ اس کو مبارک فرما. اے اللہ اس کو بے انتہا نافع بنا. اے اللہ ہر ایک کو اس سے بے انتہا نفع نصیب فرما. اے اللہ سب کے لیے بے انتہا آسان فرما. اے اللہ یہاں جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی تمام تکالیف دور فرما. اے اللہ جو خود بیمار ہیں، گھروں میں کوئی بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ جی جتنے طلباء یہاں بیٹھے ہیں اللہ جن کی تعلیم میں کوئی رکاوٹ ہے یا پریشانی ہے یا اللہ اس کو دور فرما. اے اللہ جن کے گھروں میں کوئی پریشانی ہے سب کو دور فرما. اے اللہ سب کو خوشیاں اور مسرتیں نصیب فرما. اے اللہ گھروں میں اطمینان اور سکون نصیب فرما. اے اللہ دل جمعی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ بدعات کو مٹانے والا بنا. اے اللہ سنتوں کو پھیلانے والا بنا. اے اللہ گمراہیوں کو ختم کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہماری تمام حاجات پوری فرما. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما. اے اللہ قیامت کے دن شرمندگی اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے قیامت کے روز ہمیں جنت میں داخل فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ ان سب کی حاجات پوری فرما. اے اللہ سب کی پریشانی اور تکالیف دور فرما. اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علیہ